بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب آپ کی والدہ آپ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس تشریف لائیں، قوم کے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ صورتحال نازک ہو گئی اور اللہ کے سوا کسی سے مدد کی توقع نہ رہی تو مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خود ہی اس سے پوچھ لو۔ سورہ مریم میں ہے، وہ لوگ کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں۔ سورہ مریم میں ہے کہ آپ علیہ السلام بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام تھا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کی تھی، یعنی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے نہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا نہ اللہ کا شریک۔ عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی خدا تھے، اور ان پر لگائے گئے بہتان کی تردید اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس طرح کی ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اے محمد، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں۔ تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی طرف سے روح ہیں، اور جنت و جہنم برحق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے 8 دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے کا داخل کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بری بات لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید سورہ مریم میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ اس بہتان سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور خدا کو شایع نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے سامنے بندے ہو کر آئیں گے، اور اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سورہ انعام میں ہے، اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، حالانکہ ان جنوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی۔ وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھی جاننے والا خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے،
اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر و ثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، خدا کے رسول اور اس کا ایک کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، اور جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے، اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے سے انکار کیا اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ خدا کے سوا کوئی اپنا حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔